اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 کی تلاوت کی اور یہاں سے قرآن مجید فرقان حمید کہ سورہ حج کے چھٹے رکوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس سے قبل جو رکوع ہم نے پڑھا تھا اور اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کی تھی، تو اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی مدافعت فرماتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو اور ناشکرے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آج کی جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن سے لڑائی کی جاتی ہے یا جن سے قتال کیا جاتا ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ آیت طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اجازت دی ہے، اور کس کو اجازت دی، کس بات کی اجازت دی؟ تو مفسرین اس آیت طیبہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت طیبہ میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی ہے اور کفار کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور اس کا پس منظر میں ذکر کر دوں کہ ہجرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے صحابہ کرام پر شدید ظلم کیا جاتا تھا، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے زخمی جسموں کے ساتھ حاضر ہوتے۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوتا، کسی کا سر پھٹا ہوتا، کفار بے انتہا ظلم کرتے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے کہ ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ علیہ السلام انہیں منع فرما دیا کرتے تھے کہ ابھی اس کی اجازت نہیں آئی۔ تو کم و بیش 70 مرتبہ اس بارے میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا اور درس گزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو اجازت دی، کیونکہ ہجرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی کفار مکہ کے ظلم و ستم بند نہیں ہوئے تھے۔ جو مسلمان وہاں پہ تھے مکہ معظمہ میں، وہاں پہ ان پہ ظلم کیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اہل مدینہ پہ یہ لوگ زیادتی کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن سے قتال کیا جاتا ہے، جن سے لڑائی کی جاتی ہے، کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا۔ تو یہاں پر جو حج کی جہاد کی اجازت دی گئی تو اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ جب ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے تو اب اپنے اس ظلم کو روکنے کے لیے، اپنی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے مالوں کی حفاظت کرنے کے لیے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے مدینہ منورہ میں نئی نئی اسلامی سلطنت قائم ہوئی تھی اور ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں تھے۔ تو اس آیت طیبہ کے اس حصے میں مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی گئی ہے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب مزید ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کو جہاد کی اجازت دی گئی۔